معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ اس عظیم کتاب قرآن مجید کے اندر جتنی چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وہ سب کے سب بے مثال ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار تک مختلف جو انبیاء کرام ہیں ان کے واقعات بیان فرمائے، اور یہ واقعات جو بیان فرمائے ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ کہ بالکل سچی تاریخ ہے، یہ سچی، کیونکہ تاریخ دنیا کے اندر کہیں بھی معتبر نہیں مانی جاتی ہے۔ تاریخ میں ایسا ہے کہ جس سے جو متاثر ہوتا ہے اس کے مطابق وہ لکھ دیتا ہے، لیکن قرآن میں جو واقعات ہیں بالکل سچے واقعات ہیں۔ دوسری چیز، قرآن میں جو واقعات بیان کی ہیں، واقعات کے بیان کرنے کا مقصد تاریخ نگاری نہیں ہے، معلومات میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ آپ قرآن کا پڑھیے اس میں بے شمار اسباق ہیں، عقیدے کا سبق، اس کے لیے ہدایت، گفتگو کا سبق، تعلیم کا سبق، ہر چیز کے اسباق ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ہم یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے، جو عقلوں کا استعمال کرے گا، بے شمار اسباق ہیں۔ میں 2-3 واقعات میں جو اسباق ہے اس کی طرف صرف اشارہ کروں گا۔ پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا، آپ کی پیدائش۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جب پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا۔ فرشتوں نے کہا کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے، کیونکہ اس سے پہلے جن تھے وہ جھگڑا فساد کرتے تھے۔ فرشتوں نے یہ دیکھا تھا، اور فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انہی کے فصلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو چیزوں کے نام بتائے، چیزوں کے نام بتائے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے معذوری ظاہر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے سوال کیا، اپنے چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو، تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ پہلا سبق اس میں کیا ہے؟ تعلیم کی اہمیت سب سے پہلے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا نام بتائے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم سے سوال کیا تو آدم نے جواب دیا، ملائکہ جواب نہیں دے سکے، تو جاننے والے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جھک جاؤ، یعنی نہیں جاننے والا جاننے والے کے سامنے جھکے گا۔ یہ اللہ نے پہلے دن قاعدہ بنایا ہے کہ اگر آپ کو پوری دنیا کو اپنے سامنے جھکانا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ جو جانے گا اس کے سامنے نہیں جاننے والے کو جھکنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اللہ نے ایک قاعدہ بنا دیا، یہ اسباق ہے اس کے اندر، علم والے کے سامنے بغیر علم والے کے جھکنا ہے۔ کل ہم علم جانتے تھے تو گرناتا اور اشبیلا کی یونیورسٹیوں میں یورپ کے طلبہ علم حاصل کرنے آتے تھے، آج یورپ علم حاصل کرتا ہے۔ اسی اصل قاعدے کی بنیاد پر ہم کو جھکنا ہے۔ اگر ہم کو دنیا کو جھکانا ہے تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ یہیں رک کر ایک بات اور کہہ دوں، پچھلے دنوں علم کے بارے میں بڑا شور و غوغا ہوا، کچھ 10-15 سال پہلے، اور ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری اور شعور آیا۔ اور کل کی بات ہے، ہمارے اپنے شہر میں ایک MS ایک MD تلاش کرتے تھے ہم، آج ہر گلی میں ہے۔ لیکن علم کے اس بہاؤ میں نقصان کیا ہوا؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن کیسے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے
علم کا تعلق جب تک رب سے رہے گا علم مفید ہوگا، ورنہ علم مفید نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر بغیر ڈگری کے آپ کو کوئی نوکری نہیں ملے گی، لیکن کہیں ایسا ہے کہ سروس میں رشوت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ رشوت ہے۔ ڈاکٹروں کے ہاں قدم قدم پر آپ کو ڈاکٹر ملیں گے، لیکن کمیشن ہے۔ پیتھولوجسٹوں کے پاس کمیشن، میڈیکل پہ ان کا کمیشن۔ آپ کو تعلیمی اداروں کے لائن ملے گی، لیکن رشوت خوری کے اڈے ہیں یہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، ہم نے اگر رب سے علم کو الگ کیا تو کمیشن خور آئیں گے، رشوت خور آئیں گے، استحصال کرنے والے آئیں گے ڈگریاں لے کر۔ یہ علم نہیں، اللہ نے رب کے ساتھ جوڑا علم کو، یاد رکھیے۔ ہم نے یہی کیا، ہماری بچیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہم لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ بغیر ہتھیار کے جب میدان جنگ میں آپ سپاہی بھیجو گے تو شکست تو آپ کا مقدر ہوگی۔ ہم نے عقیدہ پڑھایا ہی نہیں اپنی بچیوں کو، ورنہ کل کی بات تھی، حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل کھڑا ہے برچی لے کر اور کہتا ہے بول عقیدہ دے گی یا دین؟ وہ کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز مانگنی تو نے عقیدے کے سامنے۔ اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اسلام کی پہلی شہیدہ شرمگاہ پر برچی ماری شہید کر دیا، لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ڈگری، یہ تعلیم ہے جو اپنے رب کو نہ پہچانوائے، جو اپنے آپ کو نہ پہچانوائے، جو عقیدے کی سوداگری کرتے ہوئے، یہ جہالت سے بدتر چیز ہے۔ اقرا بسم ربک الذی، یہ قرآن ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے رب کو الگ کیا، تعلیم کو عام کیا۔ تعلیم نہیں، جہالت۔ وہ تعلیم جو آپ کو انسانی جسم کی باریکیاں تو بتاتی ہے، لیکن انسان کے خالق کو نہیں بتاتی، جو زمین کی تفصیلات تو بتاتی ہے کہ زمین میں کیا کیا ہے، لیکن زمین کے خالق کے بارے میں نہیں بتاتی۔ وہ تعلیم جو فلکیات کو بتاتی ہے، لیکن آسمان کے اندر تمام ستارے، سیارے، ثوابت، سورج، تمام کو پیدا کرنے والا، اس کی گردش اور ان کو نظام سے لگانے والا خالق و مالک کون ہے، یہ نہیں بتاتی۔ یہ ادھوری تعلیم ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بات یہاں سمیٹوں گا۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کا علم جو آدمی کو بتاتا ہے، دنیا کے علم کے خلاف نہیں ہے اسلام، ورنہ آپ تاریخ پڑھیے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ تعلیم کے چیمپئن ہم کو کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرو، ایک وقت میں بھوکے رہو چاہے۔ سیرت پڑھیے، غزوہ بدر میں اللہ کے نبی کو جب فتح ملی، 70 مشرکین مکہ گرفتار ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو 10 لوگ پڑھے لکھے تھے، کیسی حالت میں اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، بدن کے کپڑوں پر۔ ایک صحابی تو عبداللہ ذو البجادین، ان کے تو پورے کپڑے اتار لیے گئے تھے، ذرا سا ایک کپڑا ایسے لپیٹ کر کے اپنی والدہ سے لے کر اسی حالت میں پہنچے تھے مدینہ۔ کانپ جاتا ہے آدمی واقعہ پڑھ کے، کچھ نہیں تھا مال۔ اصحاب صفہ مسجد نبی میں رہتے تھے، مال کی بہت ضرورت تھی۔ ایک وقت 3 وقت کھانا نہیں رہتا تھا، صرف کھجور پہ گزارا۔ لیکن جب مکہ کے مشرکین گرفتار ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں پڑھنا لکھنا کون جانتا ہے؟ پڑھیے تاریخ، اپنی تاریخ پڑھیے۔ جتنے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ان کی رہائی کا معاوضہ پیسہ نہیں ہے، 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ مشرکین مکہ کیا سکھائیں گے؟ عقیدہ بتائیں گے؟ دنیا کی تعلیم منع نہیں ہے اسلام میں، لیکن رب کے ساتھ۔ اگر رب جدا ہوگا، آپ یاد رکھیے، کبھی وہ تعلیم فائدہ مند نہیں ہوگی۔ میں یہ بتا رہا تھا، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کا علم آدمی کو بتاتا ہے اور دین کا علم آدمی کو بناتا ہے۔ زیادہ آسان مثال کے ساتھ سمجھیے، ہم اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو الجبرا کے حساب کے ایک ٹیچر کے پاس لے آ کر بیٹھا دیے، حساب کا ٹیچر وہ سمجھائے گا اس کو کہ بیٹا 10 کا نوٹ اگر دکان پر لے کر گیا اور 7 روپے کا سودا لیا تو دکاندار کتنا لوٹائے گا؟ کتنا لوٹائے گا؟ 7 روپے کا سودا لینے پر 3 روپے۔ یہ اس کو الجبرا کا ٹیچر سمجھا دیا۔ اب واقعی بچہ 10 کا نوٹ لے کر دکان پر گیا، دکان پہ 7 کا سودا لیا، لیکن بھیڑ بہت تھی، دکاندار نے حساب الٹ دیا، بجائے 3 لوٹانے کے کتنا لوٹایا اس نے؟ 7۔ اب الجبرا اس کو یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ زیادہ 4 جو ملا یہ کیا کرنا ہے،
یہ الجبرا نہیں بتاتا، الجبرا تو بتا دیا اس کو کہ تجھ کو 3 ملنا تھا، دکاندار غلطی سے 7 دے دیا، 4 جیب میں 3 امی کو. یہ اس کو بتائے گا اس کا دین. بیٹا دیانت داری، ایمانداری، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ زائد 7 لوٹا دے. تو اس کو بنائے گا دین، بتائے گا الجبرا. ہم صرف وہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. یہ ذات تو ہم نے سکھا دیا، اس کو معلوم ہو گیا نا 4 زیادہ ہے یہ، نہ اماں اس کے بارے میں پوچھے گی نہ ابا، لیکن یہ بتانا ہے رب پوچھے گا. تو بہترین ہم یہ جو ٹیچرز، یہ جو ڈاکٹر، معاف کیجئے گا سمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، یہ جو بتا رہے ہیں یہ وہی ہے بغیر رب کے. خیر، تو اللہ نے پہلے تعلیم کی اہمیت بیان کی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ اگر ہم کو دنیا کو جھکانا ہے تو ہم کو علم حاصل کرنا ہے. دنیا جھکے گی لیکن علم کی بنیاد پر. شارٹ میں دوسری چیز حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا تو ابلیس سے پوچھا کیوں تو انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوا، آگ کی فطرت ہے بلند ہونا، یہ مٹی سے ہے، مٹی کی فطرت ہے بس تو ہونا. تو جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا. دیکھیے بڑی عجیب بات، کیا کیا تھا اس نے؟ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا، نافرمانی کی. لیکن کیا بول رہا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں. نافرمان بہتر ہو سکتا ہے کبھی؟ کتنا بیوقوف تھا شیطان. یہی نادانی مجرم کرتا ہے، یہی وہ جرم کرتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے نہیں میں تو صحیح کیا، میں تو بالکل صحیح ہوں. یہ شیطانی صفت ہے، یاد رکھیے، بہت خطرناک چیز ہے یہ. وہ نافرمان تو اس کو بولنا چاہیے میں نافرمان ہوں، تو وہ بول رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں. اور آگے بڑھ کے آخری بات، کل اس کی تفصیل بتاؤں گا تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل کے بیچ میں ایک آیت بیان کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، کہہ دے اللہ قریب ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. دعا کا مسئلہ بیان کیا، میں اسی پر آ رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ابلیس سے نکل جا، ہمارے یہاں لوگ کیا بولتے ہیں؟ مجرم گنہگار آدمی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مت مانگنا، وسیلے سے جانا، کہتے ہیں نا. دیکھیے یہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی مقام. جب دل پھڑ پھڑائے، جب دل بے قرار ہو، تڑپے، جب مدد کی ضرورت ہو، پکارو یا اللہ. جب کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے. یہ بندے اور اللہ میں ڈائریکٹ تعلق ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ایک رب ہے جو ساری قوتوں کا مالک ہے، سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، حالات کو وہ بدلے گا رب العالمین. وہ رب ہے، میں بندہ ہوں، میں عاجز ہوں. شعور بندگی کو بیدار کرتی ہے، رب کی عزت عظمت دل میں ڈالتی ہے. اللہ جانتا تھا سب سے پہلے شیطان اسی دعا میں گڑبڑ کرے گا. تو مجرمین کو، ہم کے گنہگاروں کو کیا کہا؟ یار تو بہت گنہگار ہے، فلاں کے وسیلے سے مانگ. نہ، کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں تفصیل اگلے درس میں بتاؤں گا، ابھی صرف ایک بات بتاؤں. جب اللہ نے ابلیس سے کہا نکل جا میرے دربار سے، ابلیس سے بڑا مجرم کوئی ہے نہیں ہے. لیکن ابلیس نے ایک عجیب حرکت کی. قرآن پڑھ گیا قرآن. ابلیس نے ہاتھ اٹھا رہا، رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اے اللہ مجھ کو وقت معلوم تک، قیامت تک چھوڑ دے. وہ اتنا قریب ہے اپنے بندوں کے لیے. ابلیس کے بھی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹایا، کہا جا میں نے تجھ کو قیامت تک چھوڑ دی. ہمارے ہاتھ کو خالی لوٹائے گا؟ فلسفہ عبادت اور دعا کو سمجھیے تو وہ اٹھے ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہی بات بہت اونچے انداز میں ہم کو بتائی کہ میرا رب شرماتا ہے اگر کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کو خالی لوٹانے میں، خالی نہیں لوٹاتا ہے.